اب ایک بار کیا ہوا کہ ایک معاملہ ایسا ہوا کہ پھر وہ کانفلکٹ میں بدل جاتا مکہ میں، کہ ایک یمن کا ایک وہ تھا بزنس مین، اس نے نا کچھ سامان بھیجا تھا ایک سہم قبیلے کے آدمی کو. سہم سمجھیے قریش کے ہی وہ تھے، الائز تھے، آس پاس ہی رہتے تھے، قریش میں ہی کاؤنٹ کر لیجیے ان کو کہ الائز تھے. تو اس نے ایک یمن کے آدمی نے، ٹریڈر نے، بزنس مین نے کچھ اپنا مال بھیجا سہم کے ایک آدمی کو. وہ آدمی جو ہے وہ تھوڑا ویل کنیکٹڈ تھا، اور اس نے سامان تو لے لیا، اور پھر پیمنٹ کو ٹالتا رہا، اور ایک پوائنٹ آیا کہ پیمنٹ دینے کو جیسے وہ تیاری نہیں ہے. اب وہ یہ جانتا تھا سہم کا جو آدمی تھا کہ اس آدمی کا، یہ جو یمن سے جو مرچنٹ آیا ہوا ہے، بزنس مین آیا ہوا ہے، یہاں پہ اس کا کوئی مکے میں کوئی ہے نہیں، کسی کے پاس جا نہیں سکتا، کوئی اس کا پروٹیکٹر نہیں، کس کو جا کے شکایت کرے گا، کس کو میرے اگینسٹ اس کو بلا کے لائے گا، اور میرے تو الائز ہیں، قریش جو ہیں. تو جو ہے میں نے سامان اس کا بیسیکلی ضبط کر لیا. پر وہ جو یمن کا آدمی تھا، اس نے بھی وہ کسی انڈیویجول کے پاس نہیں گیا، وہ سیدھے ایک پہاڑ پہ کھڑا ہوا. ابو قبیس ایک پہاڑ تھا، میں تھوڑا سا پہاڑ کیا، چھوٹی سی ہائٹ سی چیز تھی، ہائٹ تھی اس میں. پہاڑ تو اب الگ الگ لوگوں کی الگ الگ ڈیفینیشن ہوتی ہے پہاڑ کی. میرے ڈیفینیشن تو پہاڑوں کی ہمالیہ ہے، کہ ہمالیہ کے جو ہمالیہ میں جو پہاڑ ہے. خیر، ابو قبیس کی ڈھلان پہ وہ کھڑے ہوئے، اور جو ہے انہوں نے پورے قریش کو یہ آواز لگائی، اور اپنی جو کہانی ہے وہ سنانے لگی. اس کو بہت اچھی اس میں مطلب اسکل تھی بات کرنے کی، پبلک اسپیکنگ اسکل اس مرچنٹ میں. اس نے جسٹس ڈیمانڈ کرا، قریش کے آنر کو پکارا. اب وہ جس بھی طریقے سے اپنی بات رکھ سکتا تھا. تو اس نے یہ تک بولا کہ میرا کوئی وہ نہیں ہے، میں تو تمہیں یہاں پہ ٹرسٹ کر کے آیا ہوں قریش کو، اور تم یہ کر رہا ہو. اب یہ دیکھو، یہ جو معاملہ تھا نا، یہ معاملہ بگڑ سکتا تھا. اب وہ جو ہے فار ایگزامپل بزنس مین اگر پیسے کے چکر میں اس کو مار دیتا، یا جو سہم کا جو آدمی تھا وہ بزنس مین کو مارتا، یہیں پہ اسی طریقے سے شروع ہوتی تھی یہ ٹرائبل وارز، کہ جی اونٹ نے نا، دوسرے قبیلے کی اونٹنی نے ہمارے کنویں میں پانی پی لیا. مطلب یہ تو بہت چھوٹی بات ہے نا کہ اونٹنی نے پانی پی لیا. یہاں تو مال کا لین دین ہے، بزنس، اکنامک. آج بھی جو جنگیں ہونے کو آ رہی ہیں، امریکہ اور چائنا آمنے سامنے کھڑا ہے، وہ اکنامک وجہ سے ہی کھڑا ہے، کہ ہماری اکانومی صرف نہیں ہے. تو یہ بہت ایک ریزن بن سکتا تھا آگے انٹر ٹرائبل وار کا ایک اور. تو اس نے سب ڈیمانڈ کری. قریش میں جو عقل مند لوگ تھے جو پریشان ہو رہے تھے کہ یار یہ کس طریقے کی ہماری زندگی چل رہی ہے، یہ کیا مطلب ہماری جہالت میں ہم ڈوبے ہیں، یہ ہم کیسے مطلب لوگوں کو مسٹریٹ کرتے ہیں. کیونکہ صرف وہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، یہ نہیں تو تم اس کے ساتھ کچھ بھی کر لو، کہ اس کا کوئی اب یہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ کچھ بھی ٹریٹمنٹ کرو. تو جو ہیں قریش کے کئی لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہو چکے تھے. اور انہوں نے نا کچھ لوگوں نے، کہ تیم ایک قبیلہ تھا، اس کے چیف عبداللہ ان کا نام تھا، عبداللہ ابن جدان. انہوں نے جو ہے اپنا گھر آفر کیا، اور جو بھی انصاف پسند لوگ تھے، جو انصاف سے محبت کرتے تھے، ان سب کو دعوت دے دی کہ میرے گھر پہ آؤ، ہمیں میٹنگ کرنی ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس میں دو گروپس تھے قریش میں، سینٹڈ ونس کے جو پرفیوم عطر والے لوگ تھے، اور ایک جو ہے الائنس والے لوگ تھے. دو گروپس تھے. خیر میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں جمع ہو گئے، کہ دونوں گروپس کے جو چل رہے تھے، دونوں گروپس. تو جو بڑے بڑے گھرانے تھے، ہاشم، مطلب، جو ہیں تیم کے لوگ، سب وہاں جو ہیں ان کے خاندان موجود تھے. تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا، بات کر کے ڈسکشن کری، اور ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں جو ہے اس کام کو، یہ جو ناانصافیاں چلتی ہیں، انجسٹس چلتے ہیں، اور پھر ہم جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، مارتے ہیں ایک دوسرے کو، ہمیں کمزور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. یہ سہم کا یہ جو آدمی ہے، جو یمن کا ہے فار ایگزامپل، یہ ویک تھا، اسی کے کیس نے اس کو پرومپٹ کیا تھا اس میٹنگ کو، کہ ہمیں کمزور لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی. تو وہ سب نے کہا کہ ہاں ہم اگری کرتے ہیں کہ کمزور کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اور وہ سب مل کے جو بھی میٹنگ میں لوگ تھے، بہت بھیڑ بن گئی تھی، مطلب کئی خاندان کے لوگ تھے اس میں بیسیکلی قریش کے. وہ سب مل کے خانہ کعبہ پہ گئے. انہوں نے کالا جو حجر اسود ہے، کالا پتھر،
اس پہ پانی بہایا, اس کو ایک اس میں جمع ہونے دیا پتیلی میں یا کسی کڑائی میں سمجھ لیجیے, اور اس پانی سے جو بہہ کے آیا تھا حجر اسود سے, اس سے پانی پیا انہوں نے, اور اپنے سیدھے ہاتھ جو ہیں اپنے سر کے اوپر اٹھائے اور قسم کھائی کہ مکے میں جو بھی اب ظلم کرے گا, جو بھی اب اس طریقے کے مطلب ناانصافی کرے گا کوئی بزنس مین کے ساتھ, کسی کے ساتھ, تو سب مل کے کھڑے ہو جائیں گے اس ایک آدمی کے لیے, ہم سب ظالم کے اگینسٹ مظلوم کے ساتھ, جب تک انصاف نہیں ہو جاتا, چاہے وہ آدمی قریش کا ہی کیوں نہ ہو یا قریش کا الائی کیوں نہ ہو. انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی. اب جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی تو اس کے سہم کے آدمی کو سمجھ میں آ گیا کہ جی مجھے پیسہ دینا پڑے گا. اب میں اس قصے کی ڈیٹیل میں کیوں گیا, کیونکہ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کیونکہ اس میٹنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اس میٹنگ میں, اور یہ ہماری کتابوں میں جو ہے زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ والا واقعہ بالکل ایسے ہی مل جائے گا, بھلے اتنی ڈیٹیل نہیں دے رہے آج کے کئی لوگ کہ, پر ہاں یہ واقعہ آپ کو کسی نہ کسی فارم میں ہر سیرت میں ملتا ہے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ واقعہ تھا. اس میٹنگ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے وہ موجود تھے, اور انہوں نے بھی یہ قسم کھائی تھی لوگوں کے ساتھ مل کے کہ پانی بہا, پانی پیا, ہاتھ اٹھایا, یہ ساری ڈیٹیل. کئی لوگ جو ہے ڈیٹیل نہیں بتاتے, یہ والی ڈیٹیل کہ جی پانی بہایا تھا اور ایسا کیا تھا اور ہاتھ اٹھایا تھا, پانی پیا تھا, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو نہ کرنے لگے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا تو ہم بھی کریں گے. اور جبکہ آگے کی بات یہی آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آگے کیا کہا کہ آگے کی اپنی ایڈز میں جب وہ ان کو مشن مل چکا تھا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو, اسی واقعے کے اوپر, کہ میں عبداللہ ابن جدان کے گھر میں موجود تھا اور کتنا خوبصورت, کتنا زبردست معاہدہ کیا تھا ہم سب لوگوں نے مل کے. اب وہ کفار مشرک ہیں, وہ مشرک ہیں جن کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مشرک, ان کے ساتھ وہ معاہدے میں جا رہے ہیں. لیکن اتنا خوبصورت ہم نے معاہدے میں ہم سب داخل ہوئے تھے. میں اپنا وہ جو پارٹ ہے میری لائف کا, وہ جو میری جو ایکسپیرینس ہے وہ معاہدے کا, اور جو ہمارے دل میں جو جوش تھا اور جو ہیپینس تھی, جو خوشی تھی, اور ایک سینس آف پرپس تھا جسٹس کا, اس ایکسپیرینس کو اگر کوئی مجھے اگر ایک لال اونٹوں کا مجھے جھنڈ بھی دے دینا کوئی کہ وہ ایکسپیرینس نکال دو اپنی لائف سے اور یہ جھنڈ لے لو لال اونٹوں کا, تب بھی میں اس کو ایکسچینج نہ کروں گا. لال اونٹوں کا جھنڈ مطلب ایک بہت ویلیوبل چیز ہوتی تھی لال اونٹوں کا جھنڈ. تو اگر مجھے لال اونٹوں کا جھنڈ دے اور بولے اپنی لائف سے یہ والا ایکسپیرینس نکال دو, تو میں ان اونٹوں کے جھنڈ کو, لال اونٹوں کے جھنڈ کو ریجیکٹ کر دوں گا. اور اگر آج اسلام میں بھی کہ آج میں اسلام کو پریچ کر رہا ہوں, قرآن سکھا رہا ہوں, ہاں اللہ کی بات, اللہ کے پیغام آ رہا ہے میرے پاس, اگر آج بھی اسلام میں ہوتے ہوئے بھی مجھے اگر اس پہ مجھے دعوت دی جائے گی ایسے کسی معاہدے کے لیے, تو میں بالکل خوشی 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 اس دعوت کو رسپونڈ کروں گا. تو یہ ایک ڈپلومیسی کی کہ مطلب یہ ہمارے پولیٹیشنز کے لیے جو ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں, ان کے لیے ڈپلومیسی کا کتنا اچھا بیوٹیفل پوائنٹ ہے کہ ہیں وہ مشرک, اور آپ سب کہیں گے مشرکوں کے ساتھ بھی میں آج رسپونڈ کروں گا اگر, اور کہا کہ کتنا خوبصورت معاہدہ تھا جسٹس کے لیے, انصاف کے لیے, کمزوروں کے لیے. یہ نہیں کہ مسلمان کمزور یا غیر مسلم کمزور, کوئی بھی کمزور, ہم سب مل کے جو ہے کمزوروں کی ہیلپ کریں گے, ہم ڈویژن نہیں کریں گے. تو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ تھا اس میٹنگ کا کہ جو عبداللہ ابن جدان جو تھے, ان کے جو کزن تھے وہ تھے ابو قحافہ. ابو قحافہ کون ہے؟ ابو قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر. تو حضرت ابو بکر بھی وہاں پریزنٹ تھے, سمجھیے. اب جو ہے حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہو سکتا ہے پہلے سے بھی جانتے ہی ہوں, پر سیرت میں ہمیں حضرت ابو بکر کا جو ریفرنس ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں, وہ یہاں پہ جو ہے سمجھیے موسٹ کلیئر ٹرمز میں یہاں پہ ملتا ہے, سب سے کلیئر ٹرمز میں سیرت کی جو میجر کتابیں ہیں ان میں, کہ یہاں پہ حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک ساتھ آتا ہے. اور آف کورس یہ بہت آگے جا کے بہت کلوز فرینڈز بنے, یہ سب جانتے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے 20 کراس کر چکے ہیں, 20 پلس ہو چکے ہیں.
ان کو جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کو اور جو ہیں، کیونکہ بہت محنت سے کام کرتے تھے، بہت اچھا کام کرتے تھے، بیوٹیفل کام کرتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، الامین الصادق کا ٹائٹل تو انہیں مل ہی چکا تھا، لوگ پکارتے تھے انہی ایٹیٹیوڈ اپنے کام کی وجہ سے تو ملا، ایسے تھوڑی نا کہ ہر کسی کو بھی چلو جی اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، چلو جی اس کو، ایسا تھوڑا نا، بٹ تھوڑا نا رہتی ہے ٹائٹل. تو ہر کیراوین والا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے کہ اس کو لے لو بھائی، ایماندار آدمی ہے، محنتی ہے، دھوکہ نہیں دیتا، تو جو ہے وہ جانے لگے تھے. تو تھوڑا سا ان کی کمائی ہونے لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا ان کی زندگی بہتر ہونے لگی تھی، اور وہ اپنی شادی کے بارے میں سوچنے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو طالب جو تھے ان کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے 3 بیٹے تھے اس ٹائم. سب سے بڑے طالب، جن کے نام سے ابو طالب پڑا ان کا نام، وہ سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سیم ایج تھی. اور عاقل ان کے دوسرے بیٹے کا نام تھا، ان کی سمجھیے اس ٹائم ایج 13 یا 14 سال تھی، 13-14 ایئرس کے تھے. اور جعفر تیسرے بیٹے جعفر، وہ 4 سال کے تھے جعفر جو تھے اس ٹائم میں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 پلس ہیں جب، تب طالب جو ہیں وہ سیم ایج کے ہیں سمجھیے، وہ بھی 20 پلس ہیں. عاقل جو ہے 13-14 سال کے، اور جعفر جو ہے 4 سال کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بچے ان کو پہلے سے ہی پسند تھے، بچپن سے کھیلتے تھے ان کے ساتھ. تو جعفر سے جو ہے ان سے زیادہ اٹیچمنٹ تھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انٹیلیجنٹ تھے جعفر بھی، اور خوبصورت تھے، اور دونوں میں مطلب بچے میں بھی، جعفر میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اچھا ایک کلوز ریلیشن شپ تھا. حضرت ابو طالب کی ایک بیٹی تھی، بیٹیاں تھیں ان کی. ایک جو بیٹی تھی پرٹیکولرلی وہ میریجیبل ایج کی تھی، اور ان کا نام تھا فخیتہ. اور بعد میں ان کا نام پڑا ام ہانی. ہانی کی ماں. یہ ام ہانی بہت امپورٹنٹ نام ہے، کیونکہ جو ہم نے فتح مکہ کا جو ڈسکشن کیا تھا 20 رمضان کے آس پاس، تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک لیڈی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں گھسے، وہ لیڈی کون ہے؟ وہ اپنی ایکچولی سسٹر کے گھر میں گئے، اور وہاں پہ انہیں ابو جہل کا بھائی اور ابو جہل کا ایک اور آدمی جس نے حملہ کیا تھا مسلمانوں، وہ چھپے ملے تھے، اور ام ہانی نے ان کو پروٹیکٹ کر لیا تھا. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی، اور حضرت فاطمہ نے بھی ان کو بولا تھا کہ آپ مشرکوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا میں تمہارے ابا سے بات کروں گی. تو ایسا نہیں تھا کہ ام ہانی مطلب ایسے ہی کہ جی آپ رولر سے ملنے نہیں جا رہی ہیں، وہ ان سے ملنے جا رہی ہیں جو ان کے گھر میں پلا بڑا ہے. تو یہ سب لوگ ایک ہی گھر میں جی رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. تو آتا ہے یہ ابن سعد نے کی سیرت میں ہے یہ والی بات. ابن سعد نے اس بات کو مینشن کیا اپنی سیرت میں حوالہ بھی دے رہا ہوں کیونکہ ہر سیرت میں یہ بات مینشن نہیں ملتی. پر انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ ام ہانی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے شادی کرنا چاہتے تھے ام ہانی سے. یہ ابن سعد، اکارڈنگ ٹو ابن سعد کی جو سیرت ہے اس میں. تو انہوں نے جو ہے اپنے چچا کو حضرت ابو طالب کو یہ بات رکھی بھی ان کے سامنے. پر اسی ٹائم جو ہے ان کو ایک رشتہ بھی آ چکا تھا حبیرہ نام کے ایک آدمی سے. حبیرہ جو تھے وہ ان کے مخزوم قبیلے کے، ان کا بھی رشتہ تھا، مخزوم قبیلے کے تھے، اور وہ ہاتھ مانگ چکے تھے ام ہانی کا. اور وہ بھی حبیرہ بھی جو تھے وہ پاپولر آدمی تھے، پوئٹ تھے، اسٹرانگ فیملی کے تھے، ویلدی فیملی کے تھے. اور مخزوم قبیلہ جو تھا، جیسے جیسے ہاشم جو خاندان ہے وہ اس کا تو ویلیو ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں اپنی انفلوئنس میں. پر مخزوم جو قبیلہ ہے، جو فیملی ہے یا خاندان ہے، وہ ان کا اٹھ رہا تھا اوپر. تو حضرت ابو طالب جو ہیں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولا کہ دیکھو، جب ہم نے ان کی بیٹی مانگی تو انہوں نے اپنی بیٹی دی ہمیں. کون؟ حضرت آمنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر ہے وہ ایکچولی مخزوم خاندان کی ہی تھی، یا ان کو اس قبیلے کی نہیں کہہ لیجیے. تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ دیکھو، جب ہم نے ان کی بیٹی مانگی تھی نا، انہوں نے ہمیں اپنی بیٹی دی تھی، مطلب تمہاری ماں میرے بھائی سے شادی کری تھی انہوں نے. اب انہوں نے مانگا ہے تو میں منع نہیں کر سکتا.
میں منع نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ جو ہے ابن سعد نے اس بات کو مینشن کیا ہے اپنے حدیث میں، اپنی سیرت میں، اور کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ مانگا، اگر انہیں کوئی پسند آیا تھا انہوں نے ہاتھ مانگا، تو کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے مطلب ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو. تو وہ اپنی کام وغیرہ میں لگ گئے کہ میں اور اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور تھوڑا کمانا پڑے گا، تھوڑا سا اٹھنا پڑے گا، اور عزت میں اور مال میں یا کمائی میں. اسی دور میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مرچنٹ، ہر کیراوین والا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنی کیراوین میں لے جانا چاہتا تھا. تو ایک بزنس وومن تھی مکہ میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیٹی تھی حضرت خویلد کی بیٹی تھی. وہ اسد قبیلے کے تھے، اور وہ فرسٹ کزن تھی ورقہ، جو کرسچن مونک تھے، جو حنفا میں سے تھے. ان کی جو حنفا میں سے تھے بعد میں کرسچن ہو گئے تھے. اور وہ ان کے رشتے ہاشم خاندان سے بھی تھے. سیکنڈ کزن سمجھ لیجیے وہ لگتے تھے، ڈسٹنٹ کزن، سیکنڈ کزن کی طرح سے، سیکنڈ تھرڈ کزن کا ان کا رشتہ تھا. ان کی پر 2 بار شادی ہو چکی تھی، اور ان کے ہسبینڈ کا 2 بار ڈیتھ ہو چکی تھی، جو بھی ہسبینڈ تھے. اور جب سے ان کی دوسرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی، انہوں نے کوئی شادی نہیں کری پھر. اور وہ کیا کرتی تھی کہ کیراوین وہ خود تو لے جا نہیں سکتی تھی، پہلے ان کا ہسبینڈ لے کے جاتے تھے. تو وہ جو ہیں کسی نہ کسی کو ہائر کرتی تھی کہ میرا جو کیراوین ہے، میرا جو مال ہے، تم لے جا کے اس کو ٹریڈ کرو. اب جب ان کے کان میں پڑا کہ بھائی یہ بہت بھروسے مند آدمی ہے، الامین ہے، ٹرسٹ وردی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا آدمی تو جو ہے ہمارے بھی ٹچ میں کرو. میں تو دوسرے جو کیراوینز جاتے ہیں اس میں تو مرچنٹ خود ہوتا ہے، ہمارے میں تو کوئی اونر ہوتا ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ ہی کسی کو دیتے ہیں. تو الامین کو بلاؤ بھائی جو ٹرسٹ وردی ہے. تو دیکھیے اس میں سے نا ایک بہت بڑا لیسن ہے اس میں بھی، الامین میں، کہ یہ نا ٹائٹل ارن کرنا پڑتا ہے. اور جب یہ ٹائٹل آپ کو مل جاتا ہے نا، تو لوگ آپ کے ہاتھ میں اپنا جو اپنی جو پاور ہے، اپنا جو مال ہے، آپ کے ہاتھ میں رکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور وہ ٹائٹل آپ کو ارن کرنا پڑتا ہے اپنے بیہیویئر سے. اگر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو بادشاہ نے کیا بولا جب انہوں نے بولا کہ جی، بادشاہ نے بولا کہ تم آج ہمارے یہاں بالکل بھروسے کے آدمی ہو. جب ساری بات ثابت ہو گئی، انہوں نے یہ تک کہا کہ میں نے اس بات بس اس لیے کروائی ہے ریپیٹ، کہ جو زلیخا کی جو بات تھی میں نے صرف اس لیے ریپیٹ کروائی ہے کہ میرا مالک جان لے، مطلب جو غلام تھے نا، مالک جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے سے دھوکہ نہیں دیا. اس لیے میں نے ورنہ یہ پوائنٹ نہیں تھا کہ میں ذلیل کروں کسی کو، پر میرا مالک جان لے کہ میں دھوکے باز. تو جب بادشاہ نے یہ باتیں دیکھی اور پھر خود زلیخا نے قبول کیا، اور تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ آدمی کہیں جانا نہیں چاہیے، یہ آدمی کہیں ایسے لوگ ملتے کہاں ہیں، ایسے لوگ ملتے کہاں ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، اور یہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا کیریکٹر ہے. آج ہم مسلم کمیونٹی جو ہے، ہم اسی ٹائٹل کو تو ارن نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں سے، کہ لوگ ہمیں الامین بولے. ہم بس شکایت کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں وہ نہیں دیا، ہمیں یہ نہیں کیا، ہم پہ وہ نہیں کیا. ارے بھائی تم اس پوائنٹ پہ اٹھو کہ وہ بولیں کہ یار جیسا یہ ہے نا ویسے ہمارے نہیں ہے. کہ بادشاہ نے بولا کہ یہ سب جو میرے یہاں پہ کوٹیارز ہیں نا، یہ محل میں، یہ ایسے نہیں ہے جیسا یہ ہے. کہ جو چیز یوسف علیہ السلام کو آفر کری گئی تھی، وہ کوئی بھی آدمی جو ہے اس میں شامل ہو سکتا تھا. پر یوسف علیہ السلام کی ان کو یہی تو نظر آیا کہ یوسف علیہ السلام الامین ہیں، یہ ٹرسٹ وردی، یہ سچے ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ ٹروتفل ہیں. اور یہی بات جو ہے دیکھیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آ رہی ہے. فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج میں بنتا ہوں اپنے بھائی یوسف کی طرح. فتح مکہ میں جب آئیں گے، یا 20 رمضان کی جب ہم نے بات کری تھی فتح مکہ کی، تو اس میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا آج میں بنتا ہوں اپنے بھائی یوسف کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب نہیں بنے ہیں، تب تو وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، وہ اس ٹائم بھی بنے ہوئے ہیں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح، کہ لوگ انہیں الامین کہہ رہے ہیں ہمارا مال تو اس کے ہاتھ میں، ہمارا جو ٹرسٹ کا جو فیکٹر ہے کہ ہم اپنا جو کیراوین جو ہے ہم اس کو دیں گے. تو
اگر آپ الامین کا ٹائٹل ارن کریے، اگر کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ کیریکٹر ہے، اگر آپ یہ ٹائٹل ارن کر سکتے ہیں الامین کا، تو دیکھیے دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی. بھروسے مند لوگ ملتے ہی کہاں ہیں، بھروسے والے لوگ ہی تو نہیں ملتے ہیں. آپ الامین کا ٹائٹل ارن کریے، پھر دیکھیے کہ رسپانسبلٹی آپ کو جھگڑ کے نہیں لینی پڑے گی، آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی. جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، جس نے آپ کو جیل میں ڈالا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا تو جھوٹے الزام میں، اور نکال نہیں رہے تھے، ان کو بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو وہ لوگ آپ کے ہاتھ میں رسپانسبلٹی ڈالیں گے جو آپ کے دشمن تھے. اور یہی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی. آپ الامین کا ٹائٹل ارن کریے. تو انہوں نے کہا لاؤ بھائی الامین کو لاؤ. حضرت خدیجہ نے بولا کہ ہم اپنا کیراوین بھی جو ہے الامین کو دیں گے، جو ٹرسٹ وردی ہیں، جو آنےسٹ ہیں، جو ٹروتھ فل ہیں. یہ سب کیریکٹر کا معاملہ ہے، کیریکٹر کا معاملہ ہے. تو یہ کوالٹیز جو ہیں اگر ہمیں سکھائی جائیں ممبروں سے اور ٹاکس میں اور تربیت میں، اور الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقے سے، یہ نہیں کہ جی اس فرقے کو کیسے جاہل ثابت کرو، کیسے اس کو کیسے ثابت کرو کہ اس گروپ کی جو نماز نہیں ہوئی، اور کیسے ثابت کرو کہ یہ تو جی اسلام کی کگار کے باہر ہے، کیسے ثابت کرو کہ یہ مشرک ہے. تو اگر ان چیزوں کی جگہ اگر ہمیں الامین اور صادق ہونا سکھایا جائے نا، تو یہ سارے مسئلے بھی سالو ہو جائیں گے، کیونکہ سنسیئرٹی ہے. پر ہماری بہت انرجیز ویسٹ کری جا رہی ہیں بہت غلط ڈائریکشن میں، بہت غلط ڈائریکشن میں. اور یہی ہمارے وہ ہوتا ہے نا کہ آدمی تو پھر بھی تیر لے، پر اگر پتھر بندے میں اس کے ہاتھ اور پیر میں کوئی پتھر باندھ دے تو کیسے تیرے گا آدمی، وہ کیسے اوپر آئے گا. یہی ہمارے قوم کا آج حال ہے، کیسے اوپر آئے ہیں، کیسے اوپر آئے. تو اب جو ہے انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاب آفر کری کہ آپ ہمارے کیراوین لے کے جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ ان کو جو ہے ڈبل پہ آفر کری حضرت خدیجہ نے کہ آپ الامین و صدیق کو میں چاہتی ہوں آپ ہی لے کے جاؤ، آپ کسی اور کی کیراوین نہ لے کے جاؤ، جو آپ کو کوئی دوسرا دے گا اس کا ڈبل میں دوں گی. آپ کو کتنا دیتا ہے وہ دوسرا آدمی، وہ بزنس مین کتنا دیتا ہے، انہوں نے کہا یہ، ان کا اس کا ڈبل دوں گی. کیونکہ وہ کسی اور کو دینا نہیں چاہتی تھی کہ الامین الصادق کو دوں. ان کو لگتا تھا لوگ دھوکہ دیتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، اور کرتے تھے لوگ، کرتے تھے. جو رزلٹ اب آئے گا نا اس سے ان کو ثابت ہو جائے گا کہ گڑبڑ ہو رہی تھی. ان کو سمجھ میں آتا تھا، بزنس وومن تھی، انہیں سمجھ میں آتا تھا. اب کوئی بول دے گا جی کارپیٹ جو ہے وہ تو کوئی چرا کے لے گیا مارکیٹ میں، جو مڈل مین ہے جس کو انہوں نے ہائر کیا، وہ کیا کوئی سیریا جا کے اس کو جانچ پڑتال تھوڑی نہ کروانے والی ہے. بول دیا کہ جی آگ لگ گئی جی، وہ تو ہم ایسے کر رہے تھے، آگ لگ گئی سامان میں، وہ جو اونٹ کا اس طرف والا سامان تھا وہ تو پورا جل گیا. اب وہ کوئی جا کے سب کی ملی بھگت ہے. تو انہوں نے کہا میں ڈبل دوں گی الامین، تم میرے لیے کام کرو. تو ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ گڑبڑ کرنا ہے لوگ، بس ایسے ایسے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ سمجھو نہیں کہ مطلب کیا بولو ان ایکسکیوزز پہ، بحث بھی نہیں کر سکتے. تو جب میرے ہسبینڈ جاتے ہیں ان کو تھا کہ جب دوسرا جاتا ہے دوسرے کا، ان کے کیراوین میں نہ کسی میں آگ لگتی، نہ کسی کا کوئی چراتا، نہ ان کا صحیح ہوتا ہے، ہماری کیراوین میں ہوتا ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشور کیا وہ میرے کیراوین کو لے کے. تو پھر ایک واقعہ آتا ہے ایسے ہی سملر کہ جیسے باہرہ جو کرسچن مونک تھا اسی کی طرح کا، کہ جب وہ پھر پہنچے بصرہ کے قریب ساؤتھ آف سیریا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے، اور وہاں پہ بھی ایک جو ہے نیسٹر نام تھا، نستر کچھ ایسے نام تھا اس عیسائی مونک کا. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ باہرہ مونک کے ہی کیو میں بیٹھے تھے، کہ باہرہ کا انتقال ہو گیا ہوگا اور اس کی جگہ یہ آئے گا، اور یہ سیم جگہ کی بات ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے رکے. اب 13 سال گزر چکے، 13-14 سال گزر چکے تھے ان کو اس زمانے میں، اور اس زمانے میں تو گزر گئے باہرہ، اور یہ دوسرے آ کے بیٹھے ہیں. تو ان کے بعد بھی سیم، کیونکہ سیم گروپ کے ہیں، سیم ٹریڈیشن کے ہیں، سیم اسکرپچرز فالو کر رہے ہیں، سیم بلیف سسٹم. تو جو ہے انہوں نے آبزرو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو ہے وہ آ کے ملے ان سے، اور میسرہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے ایک سمجھیے نوکر، ان کو ساتھ لگا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بھی جاؤ. تو میسرہ سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، پیڑ کے نیچے کون بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے قریش کا آدمی ہے، اور ڈیٹیلز پوچھی. تو جب بہت ڈیٹیلز پوچھی تو جو ہے انہوں نے بولا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے آگے جا کے پیغمبر بنے گا. انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا یہ پیغمبر ہے، بھلے اسے مشن ملا نہیں ہے.
اگین کئی لوگ اس بات کو تھوڑا سا، کچھ لوگ اس بات کو کرتے ہیں کانٹرڈکٹ کہ اگر بولا ہوتا تو پھر سب لوگ آرام سے مان لیتے، پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میسرہ کو بولا اور میسرہ نے آگے سے خدیجہ کو بتایا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس وہی لے گئے تو انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا اس بات، کیونکہ ان کے کان میں یہ باتیں پڑ رہی تھیں. تو بہرحال اللہ بہتر جانے، اللہ بہتر جانے کہ کیا سچائی ہے، پر یہ کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں. تو جو ہے جب انہوں نے بولا کہ پیغمبر ہوگا تو میسرہ آتا ہے کتاب میں، تو ان کو سرپرائز نہیں ہوا میسرہ کو، کیونکہ میسرہ نے دیکھا کہ جو آدمی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بڑے اسپیشل آدمی ہیں، یہ بڑے الگ ہیں، ان کا کیریکٹر آتا ہے نا کہ سفر کر لو کسی کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیریکٹر کیا ہے، سفر میں پتہ چلتا ہے، یا تو لین دین کر کے یا سفر میں. تو میسرہ سفر کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے لین دین کیسا کر رہا ہے، تو ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہی از ناٹ یہ کوئی ایوریج آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں. میسرہ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی ایوریج آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.